سامنے وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 442 ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی بھی کتاب الدعوات کے اندر لے کر آئے ہیں۔ یہ روایت بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم مجھ سے امید لگا کر سوال کرے، مانگے، اب کچھ بھی مانگے، دنیاوی نعمتیں مانگے، آخرت کی بھلائی مانگے یا اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تم اسے امید لگا کے مانگ، میں تجھے بخش دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اے ابن آدم تیرے گناہ اس قدر ہو جائیں کہ تو آسمان کے کناروں کو بھر دے، اس قدر گناہ ہو کہ آسمان کے کنارے بھر جائیں اور پھر بھی میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور تیرے گناہ اس قدر ہو جائیں اے ابن آدم کہ تو زمین کو بھر دے اور پھر تم اسے بخشش طلب کرے اور اسے اس حال میں ملے کہ تو نے شرک نہیں کیا ہو، کسی کو میری عبادت میں شریک نہیں ٹھہرایا ہو، تو پھر میری رحمت تجھے گھیر لے گی اور میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ حدیث مبارکہ تو یہاں ہو گئی مکمل۔ اس حدیث کے اندر ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ حسن ظن، امید رکھنی چاہیے، وابستہ ہونا چاہیے امید سے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذرا غور تو کریں کہ رب تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اور وہ ذہن میں حدیث مبارکہ آپ کے تازہ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے، اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے۔ تو انسان تو گھبرانا، اگر تو نے گناہ کر کے اس قدر گناہ کر دیے کہ زمین ساری بھر گئی، کوئی خلا باقی نہیں رہا، اور پھر تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سچی توبہ کر لے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح تو گناہ کر کے آسمان کو بھر دے، حالانکہ یہ ناممکن سی بات ہے، مگر پھر بھی اس قدر گناہ ہو جائیں اور پھر تو اللہ کے حضور توبہ کرے، توبہ شرط ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، امید رکھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک بات ہونی چاہیے، وہ کیا ہو؟ غدار نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ غدار نہ ہو۔ غدار کسے کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیا، غدار ہو گیا، کفر کیا۔ جس نے کفر کیا، اسلام سے پھر گیا یا شرک کر لیا، تو اس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کے نیچے جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس بولیے نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر بھی توبہ اور نادم بھی ہونا چاہیے، اور پھر نیک اعمال کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب نیک اعمال ہوتے ہیں، نیکیاں کیا کرتی ہیں بولیے؟ گناہ کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیے کہ یہاں بندہ گناہ کرتا ہے، پھر نیک اعمال کر لیے، گناہ بھی مٹ گئے، اور ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔